یہ پودا لگایا ہوا ان کا اپنا ہی ہے، یہ افغان جہاد اور اس عمل کا نتیجہ تھے، اور ضیاء الحق کے ناجائز اقتدار کے تحفظ کے یہ پاسبانی کے لیے بنائے گئے تھے، اور سیاسی مقصد حاصل کر کے پھر ان کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو مزید بڑھانے کے لیے میدان دیا گیا اور انہیں تحفظ دیا گیا، کل عدم قرار دیا گیا، لیکن مذاکرات پھر بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی ملکی سلامتی کا کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے پاکستان کے مختلف جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ، کل عدم دہشت گرد اس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ صدر مملکت بٹھا لیتا ہے، اس کو وزیر اعظم اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، وہ سیاستدانوں کے اور سیاسی عہدیداروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ۔ آپ باقی بھی ہمارے علماء ہیں، مختلف مسالک کے علماء، انہی اجلاسات میں جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں دیوبند کے معروف شخصیات مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، جو بہت معروف ہیں، اور شاید دیوبند میں اتنی مضبوط شخصیت، مرکزیت کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ اختلافات فکری کے باوجود تقی عثمانی صاحب مرکزیت رکھتے ہیں دیوبند کے اندر۔ تقی عثمانی صاحب جب کہیں جاتے ہیں تو کیا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کراچی میں ان پر حملہ ہو گیا۔ اگر ان کے پاس پروٹوکول ہوتا، محافظ ہوتے، پولیس ہوتی، رینجرز ہوتے، اور 10 20 25 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ڈبل کیبن گاڑیاں ہوتی، تو کوئی ان کے نزدیک نہ ہو سکتا۔ جو اس مسلک کا مرکزیت رہبر ہے اس کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ وہ اجلاس میں بھی آتے ہیں تو عام معمولی ذریعے سے یا اپنے جو انتظام ہوتا ہے کسی معمولی گاڑی میں، لیکن جب دہشت گرد جاتے ہیں کس اہتمام کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ، کس پروٹوکول کے ساتھ۔ ان کے پاکستان میں قوانین کہیں کالعدم ہیں۔ کالعدم کا مطلب یعنی پاکستان دشمن، کالعدم کا مطلب یعنی ریاست کے لیے خطرہ، کالعدم کا مطلب یعنی انسانیت کے لیے مضر، جرثومے، پھر اتنی عزت، پھر اتنا احترام، پھر اتنا اہمیت۔ خوب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم، آپ کو میدان دے رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں ہم۔ سیاست میں لا کر آپ کو ملکی بجٹ پر ہاتھ صاف کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں، اور حکومتی مشینری آپ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریسی کو آپ کے ساتھ، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ اب ان کے پاس پولیس کی کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کالعدم جماعتوں کے دہشت گردوں کے ساتھ۔ آپ مختلف علاقوں میں دندناتے رہتے ہیں۔ شیڈول 4 میں ہے۔ شیڈول 4 کا مطلب یہ کہ اپنے تھانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن انہیں کوئی اپنے تھانے کی حدود میں کوئی نہیں دیکھتا کہ چونکہ وہاں ہوتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ شہروں میں، اور ان کے آگے پولیس کی گاڑیاں آگے، پولیس کی گاڑیاں پیچھے، رینجرز، ہر چیز کا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے۔ دندناتے ہیں، ٹاک شو پر آ کر یزیدیت کا اظہار کرتے ہیں، تکفیریت کا اظہار کرتے ہیں، میڈیا استعمال کرتے ہیں، ملکی میڈیا ان کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے۔ یعنی باقاعدہ یزیدیت کو کاشت کیا گیا ہے محنت کر کے اس زرخیز سرزمین پر، اور پاکستان کی زرخیزی اتنی ہے کہ کوئی بیج مرتا نہیں ہے، خصوصاً اگر فتنے کا، فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کا ہو، یہ بیج نہیں مرتا، اگاتی ہے یہ زمین، اور اگایا اس نے بھرپور طریقے سے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یزیدیت کا پرچار اور یزیدیت کے لیے اہتمام کس وسعت کے ساتھ ہو رہا ہے، سرکاری اور حکومتی وسائل استعمال کر کے اور مذہبی مراکز استعمال کر کے یزیدیت کو کھلے عام چھٹی دی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں اہل البیت علیہ السلام پر روزانہ قوانین بن رہے اور بل پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو علیہ السلام نہیں کہنا، علی کو مولا نہیں کہنا، امام حسین کا دن نہیں منانا، امام حسین کے ماننے والوں کی طرف نہیں جانا۔ ایک طرف سے ان کو کھلی چھٹی، اور دوسری طرف سے اہل البیت علیہ السلام کے لیے یہ قدغن۔ اسی سیاست میں، اسی یزیدی سیاست میں، اسی بنو امیہ کی سیاست میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، چونکہ بہت غیر سیاسی بصیرت بڑی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، رچ بس گئی ہے، تو یہ شروع سے وہ بیانات دیتے آئے ہیں۔ جب کمپین چلا رہے تھے اور وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے اور اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، جہاں جاتے شیعہ کے پاس جاتے امام ضامن بندوا لیتے، اسی شہر میں
جہاں پر شیعہ سے امام ضامن بندوایا ہے اسی شہر میں ایک مدرسے میں جا کر کہا ہے کہ میں پاکستان کے اندر امیر شام والی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ ریکارڈ میں موجود ہے. ظاہر سیاستدانوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ میں یہ حکومت اور یہ نظام پاکستان کے اندر رائج کرنا چاہتا ہوں. اب آپ ذرا حافظہ اپنا محفوظ رکھیں, نئی نسل پرانی چیزوں کو ذہنوں سے غائب نہ کریں. یہ ایک لشکر ہے, یہ ایک طبقہ ہے جو دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے. دیکھیے, بدی اور برائی طبیعتاً رشد نہیں کرتی, اس کی طبیعت میں رشد اور تقویت نہیں ہوتی. انسان جب اس کو اپناتے ہیں, اور رجحان انسانوں کا بدی کی طرف زیادہ ہے اور اس کی تقویت زیادہ کرتے ہیں. اس کا پرچار کر کے اب آپ دیکھیں کتنے وہ ایسے مسالک اور شخصیات جن کے بارے میں کبھی سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ یہ یزیدی ہوں گے اور ان کے دلوں میں حسین علیہ السلام کا عناد و بغض بھرا ہوگا, وہ بھی ابھی کھل کے منظر عام پر یہ ذکر کرتے ہیں, یہ تذکرے کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں.